اور اب میں کس منہ سے جا کر اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ اور آخرت کی منزل جو ہے وہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنی قبر کی وحشت اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آگے جو انسان نے اعمال بھیجے ہوتے ہیں وہ اعمال انسان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس اعمال کی بنا پر انسان کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں۔ تو وہ ان اعمال کو جب دیکھتا ہے تو آخرت کی منزل اس کو وحشت ناک لگتی ہے، اس لیے وہ اپنے رب سے ملاقات ناپسند کرتا ہے، اور رب العالمین کی ذات بھی اس سے اپنی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف تو ہر ایک نے جانا ہے، چاہے ماننے والا ہے چاہے نہ ماننے والا ہے، اور چاہے اس کا نام لیتا ہے یا نہیں لیتا، اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہر ایک نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، چاہے اس کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی بسر کرنے والا ہے، چاہے سرکشی کے اندر نافرمانی کے اندر وہ کیا ہے زندگی بسر کرنے والا ہے، سب نے اس منزل کی طرف رواں ہونا ہے، سب نے اس منزل کی طرف جانا ہے۔ لیکن کیا ہے، جو اہل ایمان ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق اور آپ کے لائے ہوا جو دین ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، اور اس دین کے برکت سے احکام خداوندی کی اور اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے اس کے آخرت کی منزل جو ہے اس کے سامنے کرتے ہیں، اور جنت کی کیا ہے وہ بشارتیں، اور جنت کی کیا ہے وہ جو جنت کے اندر جو اعلیٰ مقامات ہیں اور جنت کے سکون دہ مراحل جو ہے وہ اللہ رب العزت اس آدمی کے سامنے کر دیتے ہیں، اور وہ دنیا کی آسائش اور دنیا کی کیا ہے لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور رب العالمین سے اور اپنی آخرت کی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی تیاری نہیں کرتا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے آخرت کی منزل اس کے لیے دشوار بنا دیتے ہیں، اور دنیا سے وہ جانا پسند نہیں کرتا، اور دنیا ہی کو وہ اپنی جنت سمجھتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے، اور جس طرح قید کے اندر کیا ہے وہ جو پرندہ ہوتا ہے یا قید کے اندر انسان ہوتا ہے، وہ جانور ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں اس قید کے اندر ہوں، مالک کے رحم و کرم پر ہوں، چاہے وہ کھانا ڈالے چاہے وہ پانی دے یا نہ دے، وہ کیا ہے مالک کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے جو دنیا ہے اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے، اور اس کو قید نظر آتی ہے، اور کس طرح قید نظر آتی ہے کہ ہر طرف سے وہ اس کو کیا ہے اپنے طرف قید نظر آتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو کس طرح اٹھانا ہے، میں نے اپنی آنکھ کو کس طرح اٹھانا ہے، اپنے کانوں کو کیا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے، ان کانوں سے کس بات کا سننا ہے، ان کانوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے، اور زبان سے کون سا بول بولنا ہے، کون سا بول نہیں بولنا، اور اپنے قدم جو ہے نیکی کی طرف اٹھانے ہیں یا بدی کی طرف اٹھانے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے ہاتھ سے ہر کو اپنے اعمال قول فعل کو کرتے ہوئے وہ انسان کیا ہے سوچتا ہے، اور وہ اپنے کیا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی لمحہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ پاک کی میرے اوپر ناراضگی ہو، اور اللہ رب العزت کے سامنے مجھے شرمساری کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ اس طرح کیا ہے وہ اپنے قدم کو کیا ہے
وہ اپنی زندگی کو سوچ سوچ کر گزارتا ہے، ہر قدم اٹھانے سے سوچتا ہے، ہر عمل کرنے سے کیا ہے سوچتا ہے، اور اس طرح ایک قید خانے کے اندر وہ کیا ہے قیدی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح جو اہل ایمان ہے وہ کیا ہے دنیا کے اندر اپنی من چاہے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بن کر اور اللہ رب العزت کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو ہے اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے۔ اور اہل ایمان جو ہے جو کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اوپر فوراً گرفت آتی ہے کہ ایک نیک بندہ جو ہے وہ اپنے کیا ہے عمل کرتا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی بھی لغزش ہوتی ہے اور تھوڑا سا بھی کیا ہے وہ اس کے کیا ہے عمل کے اندر کیا ہے وہ حکم خدا بندی جو ہے نظر نہیں آتا تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب آ جاتا ہے، فوراً اللہ پاک کی طرف سے کیا ہے اس آدمی کو جھنجھوڑا جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، اور کیا ہے اللہ رب العزت کی طرف اس انسان کو آگاہ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اے انسان یہ دنیا کے اندر کیا ہے اپنی من چاہت زندگی بسر نہیں کرنی، اس انسان کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ کیا ہے دنیا کے اندر جو بھی معاملات کرتا ہے اور کیا ہے ایک اہل ایمان جو ہے وہ کیا ہے ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر لے جاتا ہے تو اس کی کیا ہے نمازیں ضائع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو خبردار کیا جاتا ہے۔ اگر کیا ہے اس کے آنکھ اس کے ہاتھ پاؤں کیا ہے غیر شرعی کام کی طرف کیا اٹھ جاتے ہیں تو اس کو فوراً متنبہ کیا جاتا ہے، فوراً اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس کافر جو ہے وہ اپنی من چاہت زندگی بسر کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ کیا ہے مسلمان سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے آزمائشوں کے انبار لگ جاتے ہیں اور اس کو کیا ہے اپنے معاملات کے اندر تجارت کے اندر خسارہ آنا شروع ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بیماری تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا معاملہ رب کی ذات کے ساتھ اور ہے، اہل ایمان کا مسلمان کا رب کی ذات کے ساتھ معاملہ اور ہے اور کافر کا معاملہ رب کی ذات کے ساتھ اور ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے آزمائش کے اندر ڈال کر امتحان کے اندر ڈال کر اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کو توبہ کے راستے کی طرف لے آتے ہیں۔ اور اگر انسان جو ہے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے اوپر فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو آگاہی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب کی ذات اس کے اوپر ناراض ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رب کا اس کا اور رب کی ذات کا معاملہ درست ہے۔ اس انسان نے تھوڑی ہی غفلت کی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو آگاہی آ گئی ہے۔ اور کافر جو ہے وہ اپنی من چاہت زندگی بسر کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، سود کے معاملات کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنی من چاہت زندگی بنا کر گزارتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو آگاہی نہیں آتی، اس کو جھنجھوڑا نہیں جاتا اور اس کو کیا ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں اور اس کی زندگی جو ہے اس کی زندگی کے اندر اور عیش و عشرت اور اس کے لیے اور تعیش کا سامان کیا ہے اس کے لیے میسر ہو جاتا ہے۔ مسلمان تھوڑا سا ہی راہ راست سے وہ ہٹتا ہے تو فوراً آگاہی آ جاتی ہے، فوراً متنبہ کیا جاتا ہے۔ کافر جو ہے وہ سود کے معاملات کرتا ہے اور اپنے من چاہت زندگی بسر کرتا ہے، لیکن کیا ہے اس کی زندگی کے اندر اس کو آگاہی نہیں بلکہ اس کو ڈھیل دی جاتی ہے
اور اس کی زندگی کے اندر اور تعیش آ جاتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر اور سکون آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہے، وہ دنیا جو ہے اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ اہل ایمان کے لیے وہ راحت کی جگہ، سکون کی جگہ اللہ رب العزت نے کیا ہے جنت کے اندر بنائی ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں رکھا، اور اس کا آخرت کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جو عمل کر رہا ہے، جیسا عمل کر رہا ہے، اور اس کو اس معاملے کا، اس عمل کی جزا اور سزا دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت کے اندر ملنی ہے۔ اور کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو کیا ہے کہ آسانی والا بنا دیا ہے، اور اہل ایمان کی زندگی جو ہے وہ قید خانہ بنا دی ہے۔ اور اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر جو ذکر فرمائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ دنیا کی زندگی دی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ انسان کے لیے کیا ہے، یہ بہترین زندگی ہے، اور اس کے اندر انسان جو ہے ایک ایک عمل کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ اور قبر کے اندر انسان جب چلا جاتا ہے اور انسان کی یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو اس وقت انسان کے نامہ اعمال جو ہے اس کا جو دفتر ہے وہ سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے نیک اعمال کرنا اور نیکی کا جذبہ تو دل کے اندر رہ جاتا ہے، لیکن وہ نیکی کر نہیں سکتا۔ کتنے دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ کیا ہے اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ گئے ہیں، اور وہ اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دل کے اندر حسرت ہے کہ کاش کہ ہم یہ عمل کر لیتے، کاش کہ ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق میسر ہو جاتی کہ ہم یہ دنیا کے اندر رہ کر یہ عمل کر سکتے، اور دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو قیمتی بنا لیتے۔ لیکن کیا ہے، ان کے دل کے اندر حسرت ہے، ان کے دل کے اندر افسوس ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی نہیں بنا سکے۔ اب کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اور یہ آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنی کیا ہے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیں گے تو اس کے لیے آج ہمیں موقع ہے۔ آج جو انسان کو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے یہ آج ہے، اور جب اعمال کا دفتر سمیٹ دیا جائے گا تو اس وقت انسان کے دل کے اندر حسرت رہے گی۔ اور جو اللہ کے نیک بندے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے قبر کے اندر تلاوت کا شوق اور تلاوت کے لیے اللہ پاک نے اجازت دی ہے، ان کو قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ ان کے لیے ان کا نامہ اعمال کا جو دفتر ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بطور لذت کے اپنے دل کو سکون بخشنے کے لیے اور کیا ہے اس کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ قبر کے اندر تلاوت کرتے ہوں، یا جو اللہ کے لیے بندے قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو نماز کے اوپر اجر و ثواب دیا جاتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے وہ اپنے دل کے سکون کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن انسان جو دنیا کے اندر رہ کر جو عمل کرتا ہے اس کا نامہ اعمال کا دفتر جو ہے وہ بند نہیں ہوا، بلکہ اس کا نامہ اعمال کیا ہے وہ شروع ہے۔ ایک عمل کرے گا تو اس ایک عمل کے اوپر اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا کرتے ہیں، اور ایک عمل کے اندر جب انسان اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر لیتا ہے تو ایک عمل بھی بہت زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے اعمال کے اندر کتنا نکھار پیدا کرتا ہے۔
یہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کیا ہے زیادہ عمل کون سا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ کیا ہے اعمال کا وزن ہے، گنتی نہیں ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، ایک انسان سارے دن کی عمل کرتا ہے لیکن اس کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، وزن نہیں ہوتا، کیا ہے اس کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، وہ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اللہ کا نیک بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک عمل بھی کرتا ہے تو اس کی کامیابی کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ شہنشاہ ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، اس کو عمل کثیر کی ضرورت نہیں بلکہ اعمال کے اندر وزن اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور ایک انسان اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک عمل کیا ہے بغیر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے وہ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔